سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور نواز شریف کے صاحبزادے حسن اور حسین نواز کی گرفتاری کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ برطانیہ میں آمدن سے زائد اثاثے کا نیا قانون نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آذربائیجان کی ایک خاتون کی گرفتاری اور حوالگی کے بعد سابق وزیر خزانہ اور نواز شریف کے صاحبزادوں کی گرفتاری کا امکان بھی روشن ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایک دن میں 1.5 لاکھ پاؤنڈ جبکہ پچھلے چند برسوں میں کروڑوں ڈالرز کی خریداری کرنے والی آذربائیجان کی ایک خاتون زمیرہ حاجیوہ برطانیہ کے انسداد کرپشن قانون کے تحت گزشتہ ماہ گرفتار کر لی گئی تھیں۔ برطانیہ میں لاکھوں پاؤنڈ کی خریداری کرنے والی خاتون کا تعلق آذربائیجان سے ہے، جس نے 10 برسوں کے دوران 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی خریداری کی۔ زمیرہ حاجیوہ کا لندن میں 7.5 ملین پاؤنڈ کی مالیت کا ایک گھر بھی ہے۔ انہوں نے اپنے سفر کے لیے اپنا پرائیویٹ جیٹ بھی رکھا ہوا ہے اور انہوں نے لندن میں گزشتہ برس 1,50,000 پاؤنڈ جبکہ 10 برسوں میں 1 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈ کی، جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 2.5 ارب روپے بنتے ہیں، خرچ کیے تھے۔ زمیرہ حاجیوہ کی ان عیاشیوں کے بعد ہی برطانوی حکومت کے متعلقہ ادارے فوری حرکت میں آئے اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا۔ بعد ازاں ذرائع آمدن ظاہر نہ کرنے پر زمیرہ حاجیوہ کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اب برطانوی حکومت نے زمیرہ حاجیوہ کو آذربائیجان کی حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ زمیرہ حاجیوہ کی حوالگی کا مطالبہ خود آذربائیجان کی حکومت نے کیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد لندن میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں نافذ العمل ہونے والے نئے قوانین کے تحت اب اسحاق ڈار، حسن اور حسین نواز کی گرفتاری کے بھی واضح امکانات ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھی برطانوی حکومت سے تینوں رہنماؤں کی گرفتاری اور حوالگی کی درخواست بھی کر رکھی ہے۔ تینوں حضرات پاکستانی عدالتوں سے بھی مفرور قرار دیے جا چکے ہیں۔ ایسے میں برطانوی حکومت ذرائع آمدن نہ ثابت کرنے پر ان تینوں حضرات کو کسی بھی وقت گرفتار کر کے پاکستان کی حکومت کے حوالے کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان کتنی احتساب کے معاملے میں سنسیئر ہے کہ وہ ان تینوں حضرات کو پاکستان لانا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ چند دن پہلے جب برطانیہ کے وزیر داخلہ پاکستان آئے تھے تو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا، جس کے بعد یہ معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو برطانیہ میں پاکستانی ہیں جنہوں نے کرپشن کی یا منی لانڈرنگ کی، وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، یا جو برطانوی شہری پاکستان میں منی لانڈرنگ کر کے گئے وہ برطانیہ کے حوالے کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، وہاں پہ ایک نیا قانون بھی نافذ العمل ہو گیا ہے۔ پاکستانی حکومت اس کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے، کتنا برطانوی حکومت پہ پریشر بڑھایا جاتا ہے کہ ان مجرمان کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہ تینوں ملزمان جو ہیں وہ عدالتوں سے مفرور بھی قرار دیے جا چکے ہیں۔ اب حکومت کی کورٹ میں یہ بال موجود ہے، حکومت اس کو کس طرح کھیلتی ہے، کیا حکومت ان کو واپس لے آئے گی؟ اب اسی بات کا انتظار کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔